بصوم غد نویت من شہر رمضان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر ہم سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہیں اور پھر شام کو ہمیں ثواب بھی نہ ملے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، تو پھر ہم بھوکے پیاسے کیوں رہیں؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم ناظرین، جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اکثر ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے، یہ کب کرنی چاہیے، نیت کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ان تمام سوالوں کے جوابات جانیں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21 ہے۔ فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مثال اور نمونہ ہے۔ ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لینا ہے، آپ علیہ السلام کے طریقے کو، آپ علیہ السلام کی سنت کو دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیسے کیا تھا، تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جو نیت ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی 1 نمبر حدیث ہے، یعنی سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیت کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ زبان کے ساتھ۔ اور جو عام طور پہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ جی یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، اس طرح یہ جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں زبان کے ساتھ، یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ یہ ہم رمضان کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے بالکل بھی۔ ہم نے روزہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھیں گے تو رب تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اگر ہم نے ویسا روزہ نہ رکھا تو پھر یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے بھی ایسا عمل کیا جس کے مطابق ہمارا حکم نہیں تھا، جس کے مطابق ہمارا عمل نہیں تھا، تو اس بندے کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ دور پھینک دیا جائے گا، ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جائے گا۔ تو اب سوچئے ذرا، اگر ہم سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہیں اور پھر شام کو ہمیں ثواب بھی نہ ملے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، تو پھر ہم بھوکے پیاسے کیوں رہیں؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے اسے جان لیں، اس کے مطابق اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب بھی ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو اس لیے روزہ رکھنے کی یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھی کب جاتی ہے کہ جب ہم سحری کھاتے ہیں تو سحری کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں اس کی نیت تو آپ نے کی نہیں، آپ نے اس دن کے روزے کی نیت چھوڑ دی، اس کا روزہ اس دن کا آپ کا روزہ نہیں ہوا کہ آپ نے تو وہ نیت کل کے روزے کی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے بات میں نے آپ کو یہ بتلائی تھی کہ نیت جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو اس لیے زبان کے ساتھ جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے ان الفاظ سے بچنا چاہیے۔ اور اب بات آ جاتی ہے کہ ہم نے نیت کرنی کب ہے اور کیسے کرنی ہے۔ تو جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، فرمایا کہ جس بندے نے رات کو یعنی فجر سے پہلے جس بندے نے رمضان کے روزے کی نیت نہ کی، فلا صیام لہ، اس بندے کا روزہ نہیں ہے۔ تو یہ نیت کیسے کرنی ہے؟ ہم نے یہ نیت اپنے دل کے ساتھ ہم نے کرنی ہے، اپنے دل کے اندر یہ ہم نے پختہ ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سحری کھاتے ہیں تو سحری کھانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، روزے رکھنے کے لیے ہم سحری کھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل کے اندر ایسی بات نہیں بھی آتی لیکن آپ سحری کھا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ آپ نے روزے کی نیت کی ہے۔ تو
یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتلا دیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر رات کو تراویح نہ پڑھی جائے تو روزہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں ہمارے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی رات کو ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی اور صبح کو جو روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے نماز تراویح ضروری ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ہماری علم سے دوری ہے، ہماری علماء سے دوری ہے۔ علماء سے ہم دور ہوتے ہیں تو ہم ایسی جہالتوں کا ارتکاب کرتے ہیں پھر ہم، تو اس لیے ایسی جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ لیکن یاد رکھیے رات کو قیام کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو میں نے حدیثیں پہلے آپ کو پیش کی ہیں، آپ کو سنائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی رات کو جس بندے نے ایک رات کا قیام کر لیا، رب تعالیٰ اس بندے کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح جو بندہ امام کے ساتھ ساری تراویح نماز پڑھتا ہے، مکمل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ساری رات قیام کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہی حدیثیں جو ہیں یہ ہماری اس نماز کے اجر و ثواب کو دوبارہ کرنے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے نماز تراویح نہیں پڑھ سکا تو اس بندے کا روزہ ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں ہے، کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے، اس بندے کو اپنا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جو نماز تراویح ہے یہ ایک سنت ہے، یہ نفل ہے۔ نفل پڑھنے کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن اگر ہم اسے ادا نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو پھر ہمارا روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا، رمضان کا جو روزہ ہے وہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو فرض کے اوپر ہم نفل کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اگر ہم چھوڑ چکے ہیں، اگر ہماری نماز تراویح رہ چکی ہے کسی وجہ سے، کوئی پریشانی تھی ہمیں، ہم کسی ایمرجنسی کام کے اندر مبتلا ہو گئے، ملوث ہو گئے، تو ہم نماز تراویح نہیں پڑھ سکے، تو ہم صبح کو انشاءاللہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ لیں گے۔ رب تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے، اگر آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں واقعی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں، تو پھر اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوست احباب تک بھی لازمی تک پہنچائیے، تاکہ وہ بھی ان بہت ہی پیاری باتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور ان طریقوں سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ۔